دنیا کی سب سے طاقتور، سب سے زیادہ متنوع اور سب سے زیادہ اثر رکھنے والی ریاست امریکہ، جسے ہم آج یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے نام سے جانتے ہیں، دراصل ایک طویل، پیچیدہ اور حیرت انگیز تاریخ کا مجموعہ ہے۔ امریکہ وہ سرزمین ہے جہاں آزادی کے خواب وہ لکھے گئے، جہاں تاریخ کے اندر سے ترقی کی چنگاری پھوٹی، جہاں غلامی کا درد بھی ہے اور ایجادات کی روشنی بھی، جہاں جنگوں کا شور بھی ہے مگر جمہوریت کی فتح بھی۔ آج جب ہم امریکہ کا سفر کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بلند و بالا ایکسپریس، جدید ٹیکنالوجی، عالمی معیار کی یونیورسٹیاں، دنیا کی طاقتور فوج، عالمی سیاست میں اس کا کردار اور زندگی کی تیز رفتار جھلمل کرتی ہے، مگر اس کے پیچھے ایک پوری صدیوں کی کہانی چھپی ہے، ایک ایسی داستان جو براعظم کی دریافت سے شروع ہوتی ہے اور سپر پاور بننے تک پہنچتی ہے۔ آئیے ہم امریکہ کی مکمل تاریخ، اس کی ثقافت، اس کے زبردست ارتقاء اور موجودہ دنیا میں اس کے مقام کا تفصیلی سفر شروع کرتے ہیں۔ امریکہ کی شروعات، دریافت سے پہلے کا دور کیسا تھا، اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کی سرزمین پر یورپ کے آنے سے پہلے ہزاروں سال تک نیٹو امریکن قبائل آباد تھے۔ یہ لوگ جدید ٹیکنالوجی نہیں رکھتے تھے مگر ان کی تہذیبیں زراعت، تجارت، جنگی حکمت عملی اور روحانیت میں بے مثال تھی۔ ایریزونا کے پراسرار مسکینوں پیروکار انکیز اور جنوب میں مالینز اپنی جگہ عظیم تہذیب تھی۔ شمالی امریکہ میں اگر ہم بات کریں انکروس، نیوروز، سائکس، اپالچ اس کی کوکیرا جیسے قبائل آباد تھے جن کا فطرت سے گہرا تعلق تھا۔ زمین کو وہ اپنی ماں سمجھتے تھے، جنگل ان کی دولت تھی اور زندگی کا ہر لمحہ قدرت کے سامنے ہمانگ تھا۔ لیکن پھر قسمت نے اس براعظم پر ایک عظیم موڑ لایا۔ 1492 کرسٹوفر کولمبس کی آمد۔ جب کرسٹوفر کولمبس نے 1492 میں امریکہ کی سرزمین چھوئی تو اسے یہ خبر تک نہیں تھی کہ وہ ایک نئی براعظم پر قدم رکھ چکا ہے۔ یہاں سے یورپی طاقتوں کے خوابوں کا دروازہ کھل گیا۔ پرتگال، اسپین، انگلینڈ، فرانس، ہالینڈ نے اس زمین پر قدم جمانا شروع کیا، مگر اس کے ساتھ ہی ایک سیاہ دور کا آغاز بھی ہوا۔ قبائل کی زمینیں چھپنے جانے لگیں، بیماریوں نے لاکھوں جانیں لے لی اور صدیوں سے آزادی اور سکون سے رہنے والی قومیں بکھر گئیں۔ 1607 جیمز ٹاؤن اور پہلی انگلش کالونی کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو انگلینڈ نے پہلی باقاعدہ کالونی جیمز ٹاؤن ورجینیا میں قائم کی۔ یہیں سے امریکہ میں برطانوی اثر کی بنیاد پڑی۔ بعد مشرقی سال پر نیو یارک، میساچوسیٹس، ورجینیا، کیرولینا، جارجیا جیسی 13 کالونیاں وجود میں آئیں۔ یہ لوگ یورپ میں مذہبی پابندیوں سے تنگ آئے ہوئے تھے، لہٰذا امریکہ کو آزادی، نئے خوابوں اور نئی آغاز کی سرزمین سمجھ کر آباد ہونے لگے۔ غلامی کا دردناک دور، اس بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس ترقی کے ساتھ ایک انتہائی اس کی امناک حقیقت جڑی ہوئی تھی۔ افریقہ سے غلاموں کی تجارت شروع ہوئی۔ لاکھوں افریقیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر امریکہ لایا گیا، جہاں انہیں کھیتوں فارموں پر بیچ دیا جاتا تھا۔ پلانٹیشن سسٹم نے جنوبی امریکہ کو امیر بنایا، مگر غلاموں کے خون اور پسینے سے یہ زخم امریکہ کی روح پر گہرا نقش چھوڑ گیا۔ 1776 آزادی کی جنگ اور ایک نئی قوم کی پیدائش، اس بارے میں اگر ہم بات کریں تو انگریزی حکومت ٹیکس بڑھاتی گئی، پابندیاں سخت کرتی گئی، کالونیوں نے بغاوت بھی کی اور اس بغاوت کا نتیجہ تھا کہ 1776 اس کی ڈکلریشن آف انڈیپینڈنس۔ 4 جولائی 1776 امریکہ نے خود کو ایک آزاد ملک قرار دے دیا۔ جارج واشنگٹن نے آزادی کی جنگ کی قیادت کی اور بعد میں امریکہ کے
پہلے صدر بنے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک نئی قوم نے دنیا کے نقشے پر جنم لیا، ایک ایسی قوم جو آزادی، مساوات، جمہوریت کے اصولوں پر کھڑی تھی، کم سے کم کاغذ پر۔ 1861 جو خانہ جنگی کی اگر ہم بات کریں تو امریکہ کی سب سے خنزیر جنگ، شمالی ریاستیں غلامی کے خاتمے کی حامی، جمہوری ریاستیں غلامی برقرار رکھنا چاہتی تھی۔ جو جنگ 4 سال تک جاری رہی، 6 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ آخرکار 1865 میں شمالی ریاستیں کامیاب ہوئی اور غلامی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ صدر ابراہم لنکن نے ملک کو بچا لیا لیکن اپنی جان قربان کر دی۔ صنعتی انقلاب اور امریکہ کے عروج کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو خانہ جنگی کے بعد امریکہ بلندی کی طرف بڑھنے لگا۔ اہم تبدیلیاں اس میں کون سی تھی؟ ریل سسٹم کا پھیلاؤ، فیکٹریاں، سٹیل مشینری، لاکھوں یورپیوں کی ہجرت، نئی ٹیکنالوجیز، آئل انڈسٹریز، بینکنگ سسٹم۔ یہ وہ دور تھا جب نیو یارک، شکاگو، برسٹل اور سان فرانسسکو جیسے شہر دنیا کی معیشت کے مرکز بننے لگے۔ 1914 اور 1941 عالمی جنگ میں امریکہ کا کردار اگر ہم اس بارے میں بات کریں تو پہلی جنگ عظیم امریکہ آخری سال شامل ہوا، مگر دنیا کی سیاست اس کی وجہ سے بدل گئی۔ دوسری جنگ عظیم 1941 میں جاپان کے حملے کے بعد امریکہ نے جنگ میں قدم رکھا۔ اس جنگ کے نتائج امریکہ واحد عالمی طاقت کے طور پر سامنے آیا، ایٹم بم بنانے والا پہلا ملک بن گیا، اقوام متحدہ کی بنیاد رکھی گئی، دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہو گئی۔ کولڈ وار امریکہ بمقابلہ سوویت یونین یہ جنگ گولیوں سے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، سیاست، جاسوسی اور خلا میں لڑی گئی۔ اہم اس کے واقعات ہیں: نیوٹن کا قیام، چاند پر امریکی انسان نیل آرمسٹرانگ کا قدم، بالا میزائل بحران، ہزاروں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ۔ 1991 میں سوویت یونین کا خاتمہ ہوا اور امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن کر ابھرا۔ جدید امریکہ ٹیکنالوجی، سائنس، معیشت اور ثقافت کے مرکز کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آج کا امریکہ دنیا کے ہر شعبے میں نمایاں ہے۔ ٹیکنالوجی، ایپل، گوگل، مائیکروسافٹ، ٹیسلا، ایمیزون، یہ سب امریکی زمین پر پیدا ہوئے۔ فلم اور میڈیا، ہالی ووڈ دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹریز ہیں۔ تعلیم، دنیا کی سب سے بہترین یونیورسٹی بھی امریکہ میں ہے، ہارورڈ، MIT، اسٹینفورڈ، ییل۔ فوج، دنیا کی سب سے طاقتور اور جدید فوج۔ معیشت، دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت، ٹریلرز کی GDP۔ امریکہ کی ثقافت، ایک پگھلتا ہوا برتن۔ اگر ہم اس بارے میں بات کریں، امریکہ کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کی متنوع قومیں ہیں۔ یہاں اسین، یورپین، افریقن، عرب، لاطینی امریکی، مسلمان، یہودی، عیسائی، بدھ مت، ہر مذہب، ہر رنگ، ہر قوم کی نمائندگی موجود ہے، اسی لیے اسے میلٹنگ پوٹ کہا جاتا ہے۔ امریکہ کا ٹریول، اہم مقامات، حیرت انگیز جگہیں، نیو یارک سٹی، اسٹیچو آف لبرٹی، ٹائمز اسکوائر، سینٹرل پارک دنیا کا سب سے مشہور شہر ہے۔ واشنگٹن DC، وائٹ ہاؤس، کیپٹل ہل، اسمتھسونین میوزیم اور لاس ویگاس دنیا کا سب سے چمکتا ہوا شہر، روشنیوں کی وادی کیلیفورنیا، ہالی ووڈ، سان فرانسسکو، گولڈن گیٹ۔ اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ نیاگرا فالز دنیا کا سب سے مشہور آبشار، یellowstone اسٹون نیشنل پارک دنیا کا سب سے پرانا یہ نیشنل پارک ہے، فلوریڈاز ڈزنی ورلڈ، میامی بیچ۔ اگر آرٹ ٹیکسٹائلز کی بات کریں تو ڈلاس، ہیوسٹن، سان انطونیو۔ ثقافت، ٹیکنالوجی کا امتزاج، امریکہ کی خامیاں اور چیلنجز، جو اس کے چیلنجز ہیں اگر ان کے بارے میں بات کریں، کوئی قوم مکمل نہیں ہوتی۔
जो है ना मुकम्मल नहीं होती। अमेरिका को भी कई मसाइल दरपेश हैं। नस्ल परस्ती का मसला है, सियासी तकसीम है, महंगाई है, गन कल्चर है, इमिग्रेशंस के मसाइल हैं, बेघर अफराद हैं, सेहत का महंगा सिस्टम है। मगर इसके बावजूद अमेरिका ने हर मुश्किल से निकलने की तरीक़ रखी है। अमेरिका क्यों अहम है? अगर हम बात करें इस बारे में तो अमेरिका वो मुल्क है जिसने जमहूरियत को मजबूत बनाया, दुनिया की माशियत को बदला, टेक्नोलॉजी में इनकलाब बढ़ापा किया, अखलाक में इंसान भेजा, दुनिया भर के ज़हीन अफराद को मौका दिया, आज़ादी और हुकूक़ की नई तारीफ़ें जो है ना वो लिखी। आज अगर आप अमेरिका का सफ़र करते हैं तो आप सिर्फ़ एक मुल्क नहीं देखते बल्कि सदियों की तारीख़, कुर्बानियों, कामयाबियों, जंगों, इजादात, सकाफ़तों का मजमुआ देखते हैं। यही अमेरिका की असल कहानी है। तो अगर हम अमेरिका का शहर देखें, अगर हम इनकी फ़ौज के बारे में बात करें तो इनमें ज़्यादा जो है ना वो ख़वातीन भी जो है ना वो फ़ौज के शोबाजात में काम करती हैं। इनकी फ़ौज बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ताकतवर है। तो ये जो है ना वो फ़ौज जो है इनको मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर हम यहाँ के फूड्स के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे अच्छे से अच्छा जो है ना वो फूड मिल जाता है। तो यहाँ से जो है ना वो शादियाँ भी बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से की जाती हैं, खूब अलग अलग किया जाता है। और जो है ना वो एक चर्च का फॉर्म दिया जाता है जिसके ऊपर वो सिग्नेचर वगैरह भी किए जाते हैं। और ये शादी वाले दिन ये लोग चर्च में जाके वो जो इनके मसलन चर्च बना होता है उसके सामने ये जो है ना वो जैसे हम इबादत वगैरह करते हैं, उसके बाद ये डांस वगैरह करते हैं। बाद में इनकी जो शादियों में खाना खूब अच्छा होता है और शराब वगैरह जो है ना ये खूब इंजॉय करते हैं। तो इनका माहौल जो है ना बहुत साफ़ सुथरा होता है। इनकी सड़कें, इनके जो है ना वो जो इनके मसलन खाने पीने की एशिया वगैरह जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे साफ़ सुथरे तरीके से बनाई जाती हैं। अगर हम यहाँ पे ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, एप्पल इन सब की बात करें तो ये सब माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ोन, नेविगेटा और ये सारी चीज़ें जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो ये सारी जो है ना ये अमेरिका के अंदर ही मौजूद हैं। अक्सर आप मूवीज़ वगैरह में जो है ना वो जो देखते हैं बिल्डिंग्स वगैरह और जो आप सारा कल्चर वगैरह देखते हैं वो अमेरिका के अंदर ही मूवीज़ वगैरह बनाई जाती हैं। अगर यहाँ के जंगलात के बारे में बात की जाए तो यहाँ के जंगलात बहुत ही बड़े बड़े हैं जिनको काट कर इनकी लकड़ी से मुख्तलिफ़ तरह का जो है ना वो फर्नीचर बनाया जाता है। अमेरिका एक बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ पे जो है ना पानी के अंदर ही एक बहुत बड़ा जो है वो एक मुजस्मा बनाया गया है। तो यहाँ पे उस मुजस्मे के इर्द गिर्द जो है ना वो आपको पानी वगैरह भी नज़र आता है और इसके इर्द गिर्द इमारतें भी हैं। लोग यहाँ पे खड़े होके जो है ना अपनी पिक वगैरह भी बनाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना इनके पुल जो है ना वो बहुत बड़े बड़े बनाए गए हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये बहुत ही शानदार इनकी बिल्डिंग्स, इनके पुल वगैरह जो हैं वो बहुत ही प्यारे बने हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप इनकी जो एड्स वगैरह चलते हैं अगर वो देखें तो वो भी ये स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो बिल्डिंग के ऊपर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई जाती हैं और उनके ऊपर इनके ऐड वगैरह चलते हैं। और इनके जो रोड्स हैं वो भी बहुत खुले खुले हैं। और उसके बाद इन्होंने रोड जो हैं वो बहुत ही ऊंचाई पर भी मसलन सड़कें वगैरह और पुल वगैरह जो है ना वो बनाए हुए हैं। और यहाँ पे जो है ना बसें वगैरह भी चलती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो है ना वो चर्च वगैरह भी बहुत बड़े बनाए हुए हैं। और उसके बाद अगर हम साइंस के टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो पहले जो है ना वो इन्होंने पहली दफ़ा चांद पर कदम अमेरिका ने ही रखा था। तो ये थी जो है ना वो अमेरिका के हवाले से हमारी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो अगर आपका इस वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।